اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم. مولانا الیاس ندوی کو بروج انٹرنیشنل ایجوکیشن کی جانب سے بہترین تعلیمی ایوارڈ. ماڈرن پبلک اسکول وجے واڑہ کی بھٹکلی طالبہ کو قرات مقابلے میں پہلا مقام حاصل. مقابلے میں کل 600 سے زائد مساہمین نے شرکت کی تھی. تنظیم کی 100 سالہ خدمات قابل مبارکباد. ڈاکٹر محمود الرحمان موصوف کی بھٹکل آمد پر تنظیم میں خصوصی نشست. مسلمانوں کے اخلاق کی گراوٹ کا نتیجہ ایمان کی کمزوری ہے. احمد اللہ بیگ یوتھ ونگ جماعت اسلامی ہند کی جانب. شرور میں پیش آئے دوہرے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک، 2 شدید زخمی. ٹرینی ڈاکٹر نیاز پر مریضہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام. ڈاکٹر پر عوام کا عتاب. مشترک ڈاکٹروں نے بھی کیا احتجاج. الزام کی تردید. اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل. اہل بھٹکل اور ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کے بانی و جنرل سیکریٹری، علی پبلک اسکول کے ناظم کل اور استاد تفسیر جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا الیاس ندوی کو 1 فروری بروز سنیچر کو مدراس کے بروج انٹرنیشنل ایجوکیشن کی جانب سے بہترین تعلیم کا ایوارڈ ملا ہے. اس موقع پر مولانا الیاس ندوی نے فکر و خبر کی استفسار پر بتایا کہ ان کو اس کی اطلاع ملی اور اصرار کیا گیا کہ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے اس نشست میں ضرور شرکت کریں، مگر چونکہ اسلامیات کے 12ویں سالانہ اجلاس کی تیاریاں زوروں پر تھیں اور صدر مسلم پرسنل لا بورڈ شہر میں ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکے. فکر و خبر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ بروج انٹرنیشنل ایجوکیشن کی جانب سے دی گئی اطلاع کے مطابق پورے ہندوستان سے صرف چنیدہ 7 افراد کو یہ ایوارڈ دیا گیا، جس میں ایک نام ان کا بھی تھا. ادارہ فکر و خبر اس موقع پر مولانا موصوف کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے. وجے واڑہ. یونائٹڈ فورم فار قرآن اسٹڈیز وجے واڑہ کے زیر اہتمام منعقدہ کرشنا ضلعی سطح کے قرات مقابلے میں ماڈرن پبلک اسکول وجے واڑہ میں زیر تعلیم UKG کی 5 سالہ طالبہ ردا بنت آفاق محتشم اور کٹک نے اسکولی سطح میں پہلا مقام حاصل کرتے ہوئے شہر بھٹکل کا نام روشن کیا ہے. تفصیلی اطلاع کے مطابق یہ مقابلہ صبح 9 بجے سے شام 3 بجے تک جاری رہا. مدارس اور اسکول کے الگ الگ مقابلے منعقد ہوئے، جس میں کل 600 سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی تھی. ان 600 طلبہ کے الگ الگ ٹیموں کا آپسی مقابلہ ہوا. پھر آخر میں مدارس اور اسکول دونوں گروپوں میں سے 10-10 مساہمین کا انتخاب کیا گیا تھا. ان مساہمین کو بھی مات دیتے ہوئے ردا محتشم پہلا مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہی. اس کامیابی پر ردا محتشم کو 30,000 روپے نقد اور ایک مومنٹو سے نوازا گیا. ادارہ فکر و خبر اس معصوم بچی کی شاندار کامیابی پر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے. ملحوظ رہے کہ ماڈرن اسکول کی افتتاح ہوئے 2 ہی سال مکمل ہوئے ہیں، جو گزرتے ایام کے ساتھ وجے واڑہ میں اپنی شہرت کے جھنڈے گاڑ رہا ہے.
جناب ڈاکٹر محمود الرحمان سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بھٹکل آمد پر یہاں بھٹکل کی سماجی و سیاسی تنظیم مجلس اصلاح و تنظیم میں ایک خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا تھا. جلسے کی مختلف کارروائیوں کے بعد موصوف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدمت خلق بہت بڑا کام ہے، جتنا ہو سکے اسے بڑھایا جائے، نامساعد حالات کا بھی مقابلہ کیا جائے اور اپنے مقصد کے حصول میں ثابت قدم رہیں. تنظیم کی 100 سالہ خدمات قابل مبارکباد ہیں، اس کی مثال ملنا مشکل ہے. موصوف نے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے اور پبلک سروس کے امتحانات میں حصہ لینے کی تلقین بھی کی. بھٹکل کے حالات دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار بھی فرمایا. اس موقع پر بعض حاضرین نے دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کیے جانے کے تعلق سے موصوف سے سوالات بھی کیے، جن کا موصوف نے تسلی بخش جواب دیا. جنرل سیکریٹری جناب کھروری محی الدین الطاف صاحب نے مجلس اصلاح و تنظیم کی مختلف شعبوں میں کی جانے والی سرگرمیوں اور خدمات کا خلاصہ پیش کیا. آخر میں قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا محمد اقبال ملا ندوی صاحب کی دعا کے بعد یہ نشست اختتام پذیر ہوئی. محفوظ رہے کہ اس نشست میں تنظیم کے اراکین انتظامیہ کے علاوہ مرکزی اداروں کے ذمہ داران اور دیگر حضرات بھی خصوصی طور پر مدعو تھے. اور ہم لوگوں نے اس پہ رپورٹ دی ہے اور یہ بھی کہا ہے سرکار سے کہ کم سے کم آپ 8% مسلمانوں کو ریزرویشن دیجیے، کیونکہ تعلیم میں وہ بہت پیچھے ہیں اور 2 سے 3% ہی لوگ گریجویشن لیول تک پہنچ پاتی ہیں عورتیں، جو تعلیمی نصاب کی اتنی چرچا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ آپ دیکھیے تو بہت پیچھے نوکریاں ان کو ملتی نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہر جگہ یہ ساری دشواریوں سے نپٹنے کے لیے ہر چیز کا تدارک کرنا پڑے گا. آخر اعلیٰ تعلیم سے مسلمانوں کو کیسے لڑکے اور لڑکیوں کو برابر کے طور پہ مزین کیا جائے، ان کو آراستہ کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نئے ادارے کھولیں. اب بھٹکل میں تو یہ جگہ تو بالکل ایک جنت نظر آتی ہے. خدا اس کو اور آگے پہنچائے اور یہ بہت اچھا ادارہ ہے. میں چمن میں کیا گیا گویا رجسٹر کھل گیا اور گلگلیں سن کر میرے نالے بدلخواں ہو گئے. دن قبل بعد نماز عشاء رابطہ حال میں یوتھ ونگ جماعت اسلامی ہند بھٹکل کی جانب سے خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ کے عنوان پر 7 روزہ ریاست گیر مہم کے اختتام پر ایک اختتامی اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا. اس مجلس میں شریک بنگلور سے تشریف فرما مہمان جناب احمد اللہ بیگ عمری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو بہت سارے میدان میں پیچھے کیا جا رہا ہے اور ان کو مختلف طریقوں سے دین کو دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. کبھی کھیل کود کے ذریعے تو کبھی فحاشی اور عریانیت کا آئینہ دکھا کر دین سے بیزار کرنے کی سعی کی جا رہی ہے. اس پرخطر دور میں خصوصاً نوجوان کو ان تمام طریقوں سے ہٹ کر اپنی زندگی اسلامی طرز پر گزارنے کی ضرورت ہے. انہوں نے حالت حاضرہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مسلمان جس طریقے سے تباہی کی طرف گامزن ہے اور ان میں ہر طرح کی برائیاں پھیل دی جا رہی ہیں وہ ناقابل بیان ہے. ان حالات میں ہم سب کو غور و فکر کر کے اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. جناب قمر الدین مشائخ نے یوتھ ونگ جماعت اسلامی ہند کا تعارف اور اس کی خدمات پیش کی. اس جلسے کی صدارت جناب عتیق الرحمان جو گوا سے تشریف لائے ہوئے تھے نے کی. ان کے علاوہ اسٹیج پر امیر جماعت اسلامی ہند بھٹکل جناب قادر میرا پٹیل، مجلس اصلاح و تنظیم کے جنرل سیکریٹری جناب محی الدین الطاف کھروری اور مولانا محمد جعفر ندوی وغیرہ بھی موجود تھے. قریب بھٹکل کے مضافاتی علاقے شرور میں پیش آئے دوہرے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک، 2 افراد شدید زخمی ہو کر منی پال اسپتال منتقل کیے جانے کی اطلاع فکر و خبر کو ملی ہے. فکر و خبر کے مطابق ٹکراؤ کی شدت اتنی تیز تھی کہ بائک پر سوار ایک شخص موقع واردات پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی. یعنی شاہدین نے فکر و خبر کو بتایا کہ تیز رفتار ایمبولنس جب بائک سے ٹکرائی تو ڈرائیور کے ہاتھوں بے قابو ہوتے ہوئے موقع واردات سے تھوڑی دور کھڑے ایک اور آٹو رکشے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں رکشے پر موجود رکشہ ڈرائیور بھی بری طرح زخمی ہو گیا. مہلوک شخص کی شناخت جتیندرا گنڈا جبکہ زخمی بائک سوار ناگراج گنڈا اور رکشہ ڈرائیور محمد غوث کی حیثیت سے کر لی گئی ہے، جبکہ یہ تینوں شرور کے مضافاتی علاقے کے مقیم ہیں.
گزشتہ ایک دن پہلے پیش آئے ایک واردات کی وجہ سے شہر منگلور کا مشہور و معروف اسپتال آج کل مقامی میڈیا کی سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ تفصیلی اطلاع کے مطابق یہاں ایناپویا میڈیکل کالج کے ٹرینی ڈاکٹر پر ایک مریضہ نے الزام لگایا ہے کہ ڈاکٹر نے طبی جانچ کے بہانے اس کے قابل اعتراض جگہوں پر لمس کرتے ہوئے جنسی ہراسانی کی کوشش کی، جبکہ ڈاکٹر نے اس الزام کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے سراسر جھوٹا الزام قرار دیا ہے۔ جنوری 31 کی رات کوٹے کارو نامی دیہات کے مقیم ایک لڑکی جس کی عمر 21 بتائی گئی ہے سخت علالت کی حالت میں یہاں کے اسپتال میں علاج کے لیے داخل کرائی گئی۔ اس مریضہ نے الزام لگایا ہے کہ MDS سال دوم کے طالب علم ٹرینی ڈاکٹر نیاز مقیم کاسرگوڈ 8 فروری کو چیک اپ کے بہانے اس کے کمرے میں آیا اور چیک اپ کے بہانے جنسی ہراسانی کے الزام سن کر اہل خانہ مشتعل ہو گئے، اور پھر کچھ دیر میں خواتین کے ایک بہت بڑے ہجوم نے اسپتال داخل ہو کر نیاز کو آڑے ہاتھوں لیا اور حملہ کر دیا۔ اس حملے کے خلاف 2 دن قبل ڈاکٹروں نے بھی احتجاج کرتے ہوئے الزام کی تردید کی ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملکی، عالمی اور خلیجی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔